انسانیت خوف کے مارے حشر کے میدان میں گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی، گھٹنوں کے بل پوری انسانیت ہوگی، ساری انسانیت گھٹنوں کے بل ہوگی۔ اور اے عمر، اگر تم میں سے کوئی، یعنی صحابہ میں سے کوئی، اگر تم میں سے کوئی 70 نبیوں کی نیکی بھی کر لے تو وہ گھٹنے کے بل ہوگا اور اس کے زبان سے ایک ہی لفظ ہوگا، اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ یہ ہے وہ آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 25 اپریل 2021 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں۔ قاری عبدالرحمن۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کروں گا، اور اسی طرح سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کروں گا، اور پھر ان کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضر ليذيق العذاب
فاستوى على سوقه يعجب الضرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، ان سب مومنوں سے اللہ خوش ہوئے اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ ان کو تمام دنیاوی پر غلبہ عطا کرے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہے، اور وہ آپس میں رحم دل۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا تو ان کو رکوع اور سجود کا فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پائے گا۔ سجدے کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہے۔ یہی اوصاف تورات اور انجیل میں لکھے گئے ہیں کہ گویا ایک کھیتی کی مثال ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھے کھڑے ہو گئی اور کاشتکاروں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا پھر خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین
2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر منعقد ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا بیان رمضان 1442 ہجری اور 2021 عیسوی کا پہلا بیان ہے، جو 12 تاریخ کو اس رمضان کی IREF پر کووڈ پریکاشنز یعنی کووڈ کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام احتیاط سے رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب میں بردر عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا بیان شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کی فکر آخرت، یہ جو عنوان ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اگر مجھے موقع دیا تو اس کو ایک بہت وسیع پیمانے پر تفصیل کے ساتھ ضرور انشاءاللہ اس عنوان کو میں لینا چاہوں گا۔ آخرت ایک ایسی چیز ہے جس کو کئی مرتبہ انسان بآسانی بھول جاتا ہے، کیونکہ دنیا اس کے لیے آزمائش بنائی گئی ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں اعلان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر پیدا کی ہوئی چیز کو موت آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن اس کو بتا دیا جائے گا وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی ہے، ہر کوئی جو پیدا ہوا ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور جب قیامت واقع ہوگی تو اس دن اس کو بتا دیا جائے گا کہ وہ اصل کیا کر کے اللہ کے پاس واپس گیا ہے۔ اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 2 میں اللہ نے واضح کر دیا کہ میں نے تمہاری زندگی اور تمہاری موت تمہارے لیے ایک امتحان بنایا ہے۔ امتحان یہی بنا کہ جسم کی لالچ کی جتنی چیزیں ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اللہ نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہا کہ میں بار بار ان کے پاس میرے نبیوں کو ہدایت دے کر بھیجتا رہا، تاکہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے، ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کو ان اختلافات میں ہدایت دے دی جائے اور ان سب کو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن انسان اکثر جسم کی خواہشات کو پوری کرنے کی چکر میں آخرت کی فکر بھول جاتا ہے۔ فی الوقت جو کووڈ کا ماحول چل رہا ہے، 1 سال پہلے ہم تمام انسانوں کو اللہ نے گھروں میں قید کر دیا تھا۔ اس کے پہلا کا جو رمضان گزرا، حد تو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ اور مدینہ بھی بند ہو گیا تھا، ہر جگہ انسان اپنے اپنے گھروں میں پوری دنیا میں قید ہو چکا تھا۔ اور اس وقت جب رمضان چل رہا تھا تو فیس بک، واٹس ایپ پہ پورے توبہ، استغفار، اللہ سے دعائیں مانگو، ہم اپنی موت کو یاد کرنا، یہ تمام یہی پورے جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے فارورڈز چل رہے تھے ہر جگہ۔ پھر اللہ نے تھوڑی سی آزادی دی، جیسا ہی تھوڑی آزادی ملی وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کووڈ کی پھکنی تھی، پچھلے سال سیدھی ہو گئی تھی، چھوڑتے پھر ٹیڑھی ہو گئی دم، ہوتے پھر وہی آوارہ گردی میں اتر گئے، سب بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، اطاعت بھول گئے، پھر وہی شادی، پھر وہی باجے، پھر وہی ناچ، پھر وہی عیاشی، پھر وہی کاروبار، پھر وہی سود خوری، پھر وہی سود کے اڈے کھل گئے، ہر چیز پھر جیسے کہ ویسی بےغرضگی سے بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے، تم لوگوں کو پھر بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے اندر، پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو جو ہے تھوڑا شروع کرے ہمارے ساتھ۔ حالت کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب تو یہ ہے کہ اللہ ہی حفاظت کرے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، گارڈین نیوز پیپر جو اپنی ہیڈ لائن چھاپا انڈیا کے بارے میں، انڈیا کو کووڈ کا جہنم، انڈیا از اے کووڈ ہیل بول کے چھاپا۔ ایک اور انٹرنیشنل نیوز پیپر انڈیا کے بارے میں BBC کی ایک رپورٹ میں آیا، انڈیا ہیز دا کووڈ سونامی ناؤ۔ خالی کوئی چھوٹا پینڈیمک نہیں ہے، سیم جملہ کل دہلی ہائی کورٹ کا جج بولا۔ دہلی ہائی کورٹ کا جج یہ بولا کہ انڈیا میں پینڈیمک نہیں ہے، سونامی ہے کووڈ کی فی الوقت بول کے۔
آج کی ہندو نیوز پیپر کی ایک رپورٹ ہے جس کو امریکن ایپیڈومولوجسٹ یعنی جو ایپیڈیمکس کے اوپر اسٹڈی کرتا اس کا جو ایکسپرٹ ہے اس کی رائے کو آج کے ہندو نیوز پیپر میں ایک انڈین ایکسپرٹ سائنٹسٹ نے ڈالا ہے مڈ میں مطلب آج سے ایک 12-15 دن باقی رہ گئے لگ بھگ بہت ہو گیا 20 دن کے بعد آن این ایوریج 5 سے 10 لاکھ روز انڈیا میں کیسز ہونے کے امکانات ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس وقت فکر آخرت ایسی چیز ہے کہ روزانہ 5 وقت اذان دی جاتی کہ آؤ اصل کامیابی کس کے پیچھے بھاگ رہا بھائی تو پوری دنیا میں کامیاب ہونا ہے. مؤذن اذان دے کے 5 بار بول رہا حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی یہاں ہے, آؤ کامیابی اللہ کی عبادت میں. بے پرواہ ہے مکمل طور پہ. صحابہ کی فکر آخرت کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ صحابہ جب زندہ تھے آخر اپن بولتے نا اول آخر, پہلے بعد میں بولتے نا, سب سے بعد میں جو آپ کو چیز ملنے والی ہے اس کو آخرت بولا گیا. زندگی کے سب سے آخری میں کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملیں گی یا جہنم ملیں گا؟ یہ آخر سے آخرت. تو آپ یہاں جو بھی کر رہے ہیں آپ کی ایک آخرت. مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنے ایک ڈیسٹینیشن سے سٹارٹ ہوئے, آپ کا ڈپارچر پوائنٹ ہے وہ کہاں سے آپ ڈپارٹ ہو رہے ہیں, اور آپ کا ارائیول کہاں پہ ہے. تو ہمارا ڈپارچر اور ارائیول کیسا ہے معلوم ہے؟ راؤنڈ ورلڈ ٹرپ ہے وہ. اللہ کن سے ڈپارٹ ہوئے تھے, پھر واپس اللہ کا ارائیو ہونا ہے. ہمارا ڈپارچر انا للہ, سب کچھ اللہ کا ہے, سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے پاس سے سٹارٹ ہوئے, اللہ کے پاس واپس ہو رہے. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر آپ 90 سے 100 جب پڑھیں گے تو پوری آیتیں آخرت کے بارے میں ہیں. اس میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن میرے کچھ بندوں سے پوچھوں گا اچھا بتاؤ کتنے دن زندہ رہ کر آئے تم لوگ؟ تو بندے کہیں گے شاید ایک آدھ گھنٹہ بولیں گے, کچھ بھی نہیں دکھیں گا ان کو اس کے مقابلے میں. جب آخرت ٹھہر جائیں گی آگے سامنے. اور یہ آخرت کیسی چیز ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بیٹھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. تذکرہ کرتے کرتے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا اچانک نام لیا, بولے اے عمر اگر تم میں سے کوئی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہوا کرتی تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کی وجہ کیا تھی دیکھیے آپ, کیونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کیا بولا گیا, میرے بعد کوئی نبی ہوتے میرا عمر ہوتا, میرا عمر جس طرف سے گزرے شیطان رخ موڑ لیتا. اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں دا بک آف انٹرپریٹیشنز آف ڈریم, خوابوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں ایک زمانے تک عثمانیہ یونیورسٹی جو ہماری جو سب سے مشہور یونیورسٹی ہے, بلکہ دنیا کی مشہور یونیورسٹیز میں سے ایک ہے, اس کے سرٹیفکیٹ پہ ایک زمانے تک ایک روایت لکھی جاتی تھی, میں علم کا شہر ہوں, علی علم کا دروازہ بول کے. تو یہ من گھڑت, بولے تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے یہ حدیث, من گھڑت حدیث لا کے ڈال دیے تھے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں. نعوذ باللہ, جو بھی ڈالنے والے تھے کم بخت جو نبی کے نام سے جھوٹ بولتے وہ ڈال دیے تھے. حدیث صحیح بخاری میں کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر صحابہ سے پوچھتے کیا تم لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے, اور صحابہ خواب سناتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بول دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسی پوچھے, صحابہ پورے خاموش تھے, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد نہیں پڑتا, کوئی ایسا خاص خواب نہیں دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک یہ سنت تھی, جب صحابہ سے سن لیتے تو آخری میں اگر خود کوئی خواب دیکھے تو بولتے آج میں نے ایک خواب دیکھا. اور مسلمانوں کا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, نبیوں کے خواب وحی ہوتے اللہ کی طرف سے, نبی کا ہر خواب صحیح ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں کہتے ہوئے فرمایا, میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ایک دودھ کا پیالہ لا کر دیے, میں دودھ پیا اور اتنا پیا کہ میں دودھ سے سیراب ہو گیا. اس کے بعد دودھ میرے بازو یہاں چہرے پر سے بہنے لگا, پھر وہ پیالہ میں نے عمر کو دے دیا, پھر عمر پیا اور عمر خوب سیراب ہو گئے, یہاں تک کہ عمر کے پاس سے بھی وہ بہنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا, اے صحابہ دین کا جتنا علم اللہ نے مجھے دیا, میرے بعد وہ علم اللہ نے عمر کو عطا کر دیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیے, میرے بعد وہ علم عمر ابن خطاب کو عطا کر دیا بولے, اور بخاری کی حدیث ہے یہ.
تو یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان سے مخاطبت میں بول رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں دیکھیے آپ, آخرت کے بارے میں بول رہے ہیں. اے عمر, یعنی اس صحابی کو چنو جس کے بارے میں فضیلتیں کیا کیا بتا دے رہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. شیطان راستہ موڑ دیتا, یعنی نبیوں کے قریب شیطان آ کے نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا. یعنی وہ صفت والی شخصیت کو مخاطب ہوئے پورے صحابہ میں, بولے اے عمر, آخرت وہ دن ہے, آخرت وہ دن ہے جب انسانیت خوف کے مارے حشر کے میدان میں گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی. گھٹنوں کے بل پوری انسانیت ہوگی. بولے ساری انسانیت گھٹنوں کے بل ہوگی. اور اے عمر, اگر تم میں سے کوئی, یعنی صحابہ میں سے کوئی, اگر تم میں سے کوئی 70 نبیوں کی نیکی بھی کر لے تو وہ گھٹنے کے بل ہوگا اور اس کے زبان سے ایک ہی لفظ ہوگا, اللہم سلم, اللہم سلم, اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ مجھے بچا لے. یہ ہے وہ آخرت. اے عمر, اگر 70 نبیوں کی نیکی والا بھی کوئی شخص ہوگا اس دن تو اس کے زبان سے یہی جملہ نکلے گا, اللہم سلم, اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ مجھے بچا لے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ ہم یہ کر کے جا رہے ہیں ہم سے حساب لیا جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو تم لوگ. جو نعمتیں دیا ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہے. اور دیکھیے, یاد رکھیے یہ بات کہ اللہ جب سوال کرنے اتریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا, جس سے اللہ نے سوال شروع کیا میدان محشر میں, اللہ کی قسم ہے وہ برباد کر دیا گیا. بولے کیسا دیں گے بھائی جواب آپ؟ آپ سے اگر ہمارے آج کے حالات میں 2 کوڑی کا ہمارے جیسا انسان جو پولیس انسپیکٹر بن جاتا یا آئی بی کا بنتا, کچھ بھی NIA کا بن جاتا, 2 کوڑی کا انسان, ہمارے جیسا ہی دل, ہمارے جیسا جسم اس کا, ہمارے جیسا دماغ, انہیں آپ سے سوال جواب پہ انٹروگیشن پہ اتر جائے تو آپ کی چھٹی ہو جاتی. اس کو آپ ٹیکل نہیں کر سکتے. اور یہ تو اللہ رب العالمین سوال کرنے پہ اترے ہوئے ہیں اس وقت. اللہ اکبر. یہ فکر آخرت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے آج معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارے دل قرآن سے بالکل جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے. تراویح ہوئی, اب دیکھیے ایک دہا ہوا, ایک دہے کے بعد کا وہ پورے تماشے ہوئے, ڈرامے ہوئے پورے, انہیں اس کو پھولا پلا رہا, وہ لیڈر چلے گیا, او ایک قرآن ختم ہو گیا ہمارے پاس. کبھی نبی اور صحابہ کا ہوا ایسا؟ ایک قرآن پوری ختم کرے تم رمضان کے 10 دن میں ٹھہر کے, ایک 15 ایسی چیزیں, 10 ایسی چیزیں قرآن کے احکامات کی قرآن سے بتاؤ جو تم سمجھے اس کے پیچھے ٹھہر کے. تو اب آخرت آئے گی کہاں سے؟ جو کتاب میرے ہدایت کے لیے ہے, جو کتاب میرے میں آخرت کی فکر پیدا کرنے ہے, وہ کتاب کو میں سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. میرے دماغ میں نہیں ہے یہ بات کہ میرے کو اس کو سمجھنا ہے. یہ ختم ہوگی میرے پاس سوچ. اس سے بڑی میری جہالت کیا ہو سکتی کہ جس کتاب کو سمجھ کر مجھے آخرت کا ایگزام پاس کرنا ہے وہ کتاب میں سمجھنے کے بارے میں آج تصور بھی ختم کر دیا. میں MBBS کا ایگزام لکھنے جا رہا ہوں اور جو ٹیکسٹ بک ہے وہ جو پڑھ رہا ہوں, جس لینگویج میں پڑھ رہا ہوں وہ لینگویج مجھے آتی ہی نہیں ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اور آسان کر دیتے ہو سمجھنے کے لیے. آپ لوگ کوئی نہ کوئی کالج میں آج اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ کے بکس ہے آپ کے ہاتھ میں, ٹیکسٹ بکس. آپ کو عربی آتی ہے, آپ میں سے کتنوں کو آتی ہے عربی؟ قرآن ڈائریکٹ کھول کے پڑھ کے سمجھ گئے ایسا؟ ہم میں سے کسی کو بھی ڈائریکٹ قرآن عربک سے سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑا بہت سمجھنا الگ ہے, مدر ٹنگ جیسا اردو پیپر پڑھے تو ہم سمجھتے, ویسا تو نہیں سمجھ سکتے اس کو. اب آپ کے MBBS کی بک آپ کو عربک میں دے دی جائے, آپ کے IT کے ایگزام کی بک عربک میں دے دی آپ کو, اور کیا کرے آپ کے IT کے ایگزام کی, MBBS کے, انجینئرنگ کے ایگزام کی بک 10th کے پورے سبجیکٹس عربک میں دے دیے. اب آپ روز پڑھ رہے ہیں, ایگزام لکھنے کو جا رہے ہیں, لکھ کے آتے, دماغ نہیں آ رہا. پھر خالی تو یہ پڑھ رہا, آخرت کا ایگزام کیسا پاس کریں گا میرے بھائی؟ آخرت کا ایگزام کیسا پاس کریں گی؟ تو پڑھتے چلے جا رہی, معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہے. MBBS کا ایگزام, اچھا پڑھ رہا بھائی بچہ ہمارا, پڑھ رہا, کیا پڑھا؟ عربک میں MBBS کی بک پڑھ رہا. عربک آتی نہیں آتی. اچھا پھر انہیں ڈاکٹر بھی بن گیا. اب اندازہ کرو جس کو عربک کسی نہیں آتی, اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا, انہیں ڈاکٹر بھی بن گیا. پھر اس میں سے ایک بہت بریلینٹ بچہ ہے MBBS کا, انہیں کیسا ہے
MBBS کی پوری ٹیکسٹ بک کو حفظ کر لیا انہیں. MBBS کے حافظ ہے وہ ٹیکسٹ بک کے. ارے پھولا پینو پہ MBBS کے ٹیکسٹ بک کے حافظ ہے. اچھا بک میں کیا ہے بھائی, کورس میں کیا ہے میں معلوم, میرے کو عربک نہیں آتی. مذاق بنا دی ہم. صحابہ ایسے نہیں تھے, صحابہ ایسے نہیں تھے. کل ہی میں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 152 میں بولے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس کے معنی کبھی محسوس کرو آپ لوگ. تم لوگ مجھے یاد کرو, میں تم کو یاد کرتا ہوں, بول رہا اللہ تعالیٰ. اللہ رب العالمین مجھے یاد کرتے. اندازہ کرو میرے بھائی, رب العالمین بول رہے ہیں میں تم کو یاد کروں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے دوڑتے ایک دفعہ ابے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اور یہ ابے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ایسے صحابی ہے جس کی سیرت اور تاریخ میں آتا ہے کہ بہت امیر نہیں تھے, زیادہ پیسے والے نہیں تھے, غریب تھے بہت. اتنے غریب تھے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ پورا ایک دن بغیر کھائے پیے نکل جاتا ان کا. یہ ابے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کوئی بہت بڑے بہادر نہیں تھے. جنگ میں جاتے تو تھوڑا سا ڈر رہتا تھا جنگ کا, تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہ جایا کرتے تھے تاکہ وہ جنگ کی شدت میں ان کو زیادہ دشمنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان کے کوئی ایسے بڑے کارنامے نہیں ہیں کہ ابے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی انہوں نے یہ کیا, جیسا عمر ابن خطاب, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے اکابر صحابہ کے واقعات سناتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں. امت میں سب سے بہترین امتیوں کو بول رہے ہیں, صحابہ کو, میرے گزرنے کے بعد یہ قرآن کسی سے سیکھنا ہے تو اس میں ایک نام ابے ابن کعب کا ہے 4 میں کے. یہ وہ ابے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس دوڑتے دوڑتے آ رہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس تھوڑی پھول رہی. آپ بولے یا رسول اللہ سب خیر تو ہے؟ بولے ہاں ابے میں تیرے لیے آیا. بولے یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان, آپ مجھے بلا لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں نہیں, مجھے اللہ کا حکم ہوا. کیا حکم ہوا یا رسول اللہ؟ میرے پاس جبرائیل آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی, اے جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ ابے کو جا کر قرآن کی یہ تلاوت اتنا حصے کی کر کے سنا کر آئے. ابے ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لے کر کہا. میرا نام اللہ نے لیا. کہا ہاں تیرا نام اللہ نے لیا. دوسری بار بولے یا رسول اللہ میرا نام اللہ لیے. ہاں تیرا نام اللہ لیے. اندازہ کریے کیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نبی کو بھیجا رہے میرے ابے کو جا کر قرآن کی تلاوت سنا کرو. ان کی خوبی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, عبداللہ ابن مسعود, وہ اصحاب صفا کے انتہائی, عبداللہ ابن عمر, ابو ہریرہ, قریبی لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ صبح سے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے علم سیکھنے دین کا. جیسے ہی قرآن نازل ہوئی سیکھ لیا, اور ان کو کوئی غور نہیں کرتا. یہ اتنی تڑپ سے اس کی تجوید, اس کی قرات اور ایک ایک آیت پر عمل اور فکر کی کوشش کرتے, اور جب کرتے تو سوچتے کہ نہیں میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں, مجھے اور بہتر کرنا ہے, میں اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. ان کی وہ جو تڑپ ہے اس کو وہ دیکھ رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ, جاؤ میرے ابے ابن کعب کو قرات سنا کرو میرے نبی بول کر. اللہ, صحابہ کی فکر آخرت تھی. ان کی فکر کیا تھی؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. رسول کو بھیجا گیا. کس رسول کو بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت ہے؟ جہاں پوری قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آراف کی آرین میں بول رہا میں پورے روحوں سے وعدہ لیا کس کی عبادت کرو گے, سب نے رب کی عبادت کا وعدہ کیا. وہی اللہ کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت میں نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. ایک تو پورے انسانوں کی روحوں کو جمع کیے, اب بول رہے ہیں کہ پورے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. اور پورے نبیوں سے میں پوچھا کہ اگر میں تم لوگوں کی موجودگی میں جب تم لوگوں کو نبوت دے دوں گا, تم کو کتاب عطا کروں گا, اس دوران اگر میں میرے ایک رسول کو بھیجوں, کیا تم لوگ وہ رسول کی اطاعت کرو گے اور اس کی مدد کرو گے کہ نہیں؟ بولے پورے رسول اور نبیوں کی روحیں اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ اگر وہ رسول ہمارے ہوتے ہوئے آ جائیں گے تو ہم اس رسول کی اطاعت کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ امت کے ہیں ہم تو مذاق بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور جانا اس زمین پر. اتنا بڑا مقصد لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ساری انسانیت قرآن کی اطاعت پہ آ جائے, اور آج مسلمان خود قرآن کو بازو رکھ کے دوسروں کے قانونوں کو سر پہ لے کے پھر رہا. میں کل بھی بولا, آج بھی پھر دہرانا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا وہ شعر, بتوں سے تم کو امیدیں اللہ سے نا امیدی, بتوں سے تم کو امیدیں اللہ سے نا امیدی, بتاؤ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے. یا اللہ مدد بولنے نہیں آ رہا, یا علی مدد سے تجھے امید ہے, یا اللہ مدد سے نا امیدی, یا علی مشکل کشا سے امید ہے, یا اللہ مشکل کشا سے نا امید ہے, یا غوث اعظم سے امید ہے, یا اللہ سے نا امیدی, بتاؤ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے. درگاہوں سے تجھ کو امید ہے, مسجد سے نا امیدی, بتاؤ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے. جس مقصد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ جو مقصد بنائے اپنا کہ اپنے سینے میں, اپنے دل میں, اپنے گھر کے ہر فرد کے دل میں, ساری زمین والوں کے دل میں اللہ کا نام, اللہ کی توحید کو بیان کر دیں, آج ہم اس سے دور ہو گئے پوری طرح. آج تو ڈاکٹروں سے امید ہے ہماری, اللہ سے نا امیدی ہے. ڈاکٹر آج آپ کو پریسکرپشن مان لو تھوڑی دیر کے لیے, اللہ نہ خواستہ آپ میں سے کسی کو نہ ہو, اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو, اللہ نہ کرے کروڑوں مرتبہ, لیکن ہو گیا اگر اللہ نہ خواستہ, اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے دیا, وہ دوا فالو کرتے نہیں کرتے, منہ پھوڑ لے کے کرتے, گر کے پڑھ کے کرتے, اس کو بچنا ہے, ڈاکٹر بولا ہے کرنا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ نہیں کرتے, گر کے پڑھ کے کرتے. کتنی بھی قیمتی رہو لاتے, اب آکسیجن کے لیے کیسا مر جا رہے ہیں, اب کہاں جا کے لانے کو جا رہے ہیں, روز کتنی سانس لے رہے ہیں, غور کرے پھگٹ میں کتنے مر رہے ہیں, خالی ایک تھوڑی آکسیجن کم ہوگی تو. پیدا ہو کے مرنے تک کتنی لیے, خالی 80 میٹرک ٹن سعودی بھیج رہا تو احسان, او سعودی بھیج رہا ہمارے کو, کتنے میٹرک ٹن اللہ فری دیے تھے ابھی تک. کبھی سوچے؟ وہ دوا کا ایگزامپل دے رہا تھا, وہ چھوڑ دیا, پھر یاد دلا رہا ہوں. دوا دیا ڈاکٹر, علاج اماں کو دیا آپ کے دوا, یہ کرے تو اب کیسا لگ جاتے اماں کے پیچھے کرو بول کے, لگتے نہیں لگتے. ڈاکٹر پہ ایمان ہے نا دوا کے اوپر, نبی بول رہے ہیں تھوڑی کلونجی کھا لو, موت کے سوائے سب کا علاج ہے. ایمان ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی سے ہم نسخہ دے کے جا رہے ہیں, اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, پرانے بڈھیوں کے زمانے کے باتیں بول رہے ہیں. یہ ایمان ہے ہمارا نبی کے اوپر. ڈاکٹر کے ہنستے, ڈاکٹر پہ تیرا ایمان, نبی سے نا امیدی, یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے. ارے ڈاکٹر کی دوا کو اٹھا کے پھینکوں گا میں تو 2 کوڑی کی دوا, 2 کوڑی کا ڈاکٹر ہوں. میرے رسول سے بڑا, میرے نبی کے قول سے بڑا, نعوذ باللہ. نہیں سمجھے؟ کائنات کے ڈاکٹر ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تھوڑے سے کلونجی کے بیج بولے, یاد رکھ کے کھانا شروع کرو سحری میں, افطار میں, چھوٹی سی چیزیں دیکھو, یقین سے کھاؤ. ہوتا کی نہیں کی, اتنے بیجا کیا کرتے کی. مسئلہ بیجوں پہ ایمان کا نہیں ہے. پیاس پانی نہیں بجھاتا, رب کا حکم بجھاتا. آگ نہیں جلاتی, رب کا حکم جلاتا. وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی ہو گئی تھی نا. پانی نہیں ڈباتا, رب کا حکم ڈباتا, وہی پانی رستہ بن گیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے بس. کلونجی نہیں دیتی. تم ایمان کتنا لائے اس کی اہمیت ہے نبی کے قول کے اوپر. استعمال کرو. یہ ایک نسخہ دے دیا کووڈ کا, کوئی ایک بھی آپ میں سے بچ گیا تو انسانیت کو بچانے کا ثواب مل جاتا میرے کو انشاءاللہ. بہرحال تو صحابہ کی فکر آخرت سمجھ رہے نا. اب اس میں چند واقعات صحابہ کی فکر آخرت میں بتانا چاہوں گا, اور اس سے پہلے صحابہ کی اہمیت بھی بتانا چاہوں گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نام آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے. ان کے بارے میں 2 باتیں بتاتا ہوں. بڑی عمر کے صحابی تھے, بہت بڑی عمر کے صحابی تھے. ان کے ایسے کچھ ماشاءاللہ معاملے ہیں کہ باقی کے صحابہ بڑا رشک کرتے تھے. کیا رشک کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنی ذاتی زندگی کے مشورے آپ سے کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو صحابہ کو رہتا تھا کیا قسمت ہے بھائی, وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے کر رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا صحابہ کا ایک اور ان کے دوستوں کا گروپ تھا.
کچھ بزنس ٹرپ کے لیے گئے ہوئے تھے اور گرما کا بہت شدت کی گرما کا موسم تھا. واپس لوٹ کر آئے, جب مدینے میں پہنچے ماشاءاللہ جب مسجد نبوی کے قریب گئے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا. بڑی جلدی سب خوشی خوشی بولے چلو نماز پڑھ لیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اب نماز مل جائے گی ہم کو. وضو بنائے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, بڑے تھکے ماندے ہیں اور لگ بھگ 1 آدھ مہینے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. مغرب کی نماز ہو گئی. یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام علیک کریں گے اور بولیں گے ارے کیا ہے, کیسا رہا تمہارا سفر. لیکن ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے مکان کو روانہ ہو گئے. اب یہ لوگ ویسے ہی تھکے ماندے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صحابہ باقی کے تھے وہ لوگ بولے کہ ہم چلے جاتے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم اتنے دنوں کے بعد تھک کر آئے لیکن ہماری خوش نصیبی وقت کے رسول کی امامت میں نماز مل گئی. اپنے کو تھوڑا صبر کر لیتے ہیں تاکہ عشاء بھی ان کی امامت میں پڑھ لیں. ماشاءاللہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے کہ رسول کے پیچھے امامت میں نماز ہو جائے. ماشاءاللہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگ نماز ادا کر لیں گے. صحابہ باقی کے بھی صحابہ ہی تھے, بولے ہاں یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے, ہم رک جاتے ہیں. ماشاءاللہ عشاء کی نماز کا وقت آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو آ کر دیکھے, ارے بولے تم لوگ ابھی یہیں پر ہو؟ بولے ہاں یا رسول اللہ, اور بیان کرے کہ ہماری خواہش تھی کہ آپ کے پیچھے نماز ہو جائے. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ کو, کس بات پہ؟ یہ صحابہ کا جو ایمان اور محبت ہے نبی سے اور نماز سے اور نبی کے پیچھے امامت, ان کی امامت میں نماز پڑھنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف صحابہ کو دکھاتے, وہ جو صحابہ رہتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, بولتے آسمان کی طرف دیکھو. وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے, کیا دکھتا ہے؟ بولے تو تارے نظر آ رہے تھے. آسمان آسمان ہے, تارے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے اے ابو موسیٰ یہ آسمان تاروں کو تھامے ہوئے ہے. بولے آسمان کیا کرا؟ تاروں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اور جب تک یہ آسمان ہے تارے تھمے ہوئے ہیں. بولے اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں آیت نمبر 1 2 3 جب آپ پڑھتے ہیں تو بولے نا اذا الشمس کوورت, جب سورج بجھا دیا جائے گا, تارے بجھا دیے جائیں گے, آسمان کھول دیا جائے گا, ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی. ایوری تھنگ ول گیٹ اسکیٹرڈ, رائٹ. تھمے ہوئے ہیں, آسمان تھام کے رکھا ہوا ہے. اے ابو موسیٰ اس میں کوئی شک ہے؟ بولے یا رسول اللہ بلا بالکل نہیں ہے یا رسول اللہ, آپ بول دیا ختم ہوگی بات. بولے اے ابو موسیٰ میں وہ آسمان ہوں اور تم صحابہ میرے وہ تارے ہو. بولے جب تک میں ہوں تم کبھی نہیں بکھر سکتے. بولے کیا بول رہے ہیں صحابہ کو؟ اے ابو موسیٰ میں وہ آسمان ہوں, تم سب وہ تارے ہو جو کبھی نہیں بکھر سکتے جب تک میں تمہارے بیچ میں ہوں. اور اے ابو موسیٰ اب سنیے ہمارے لیے, اور اے ابو موسیٰ جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تا قیامت میری امت کے لیے تم وہ آسمان ہو اور وہ امتی میرے تارے ہیں اس کے. بولے جس دن تم کو چھوڑیں گے گئے کام کے, ایک کوڑی کی تارا ٹوٹ گیا نکل گیا, اس کی کوئی حیثیت رہی ہے اس کے بعد؟ تم لوگ وہ آسمان ہو میری امت کے لیے بولے قیامت تک, اور میرے امتی وہ تارے ہیں اس کے بعد. بولے جب تک تم کو وہ آسمان کی لمٹ میں رہیں گے, تھمے ہوئے رہیں گے, چمکدار رہیں گے, اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. یہ ہیں ہمارے صحابہ, اور یہ صحابہ کی فکر آخرت. دیکھیے کئی واقعات ملتے ہیں, میں بہت تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا, اور ایک واقعہ تو ہمیشہ میرا ایسا واقعہ ہے وہ کہ ایسا لگتا کہ وہ ایک واقعہ نہ سناؤں تو صحابہ کی قربانی اور ان کی فکر آخرت کا حقیقی ادا نہیں ہوتا کبھی وہ واقعے کے بغیر. اور وہ واقعہ کس کا ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کتنے بھی بار سناتے جاؤ کبھی دل تھکتا نہیں اس سے. ان کا واقعہ کتنے بھی بار سناؤ کبھی دل اچکاتا نہیں اس سے. ہر بار وہ واقعہ ایک نئی تازگی کے ساتھ ایمان کو تازہ کر دیتا کہ کیسی سمیہ تھی ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ضعیف خاتون, بوڑھی خاتون, جو غلام ہے, ایک کام کرنے والی ہے کسی کے گھر کی, ابو جہل کے اور اس کے جو سرداروں کے گھروں میں کام کرنے والی بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دل میں ایمان کی دولت آ گئی, فکر آخرت آ گئی, فکر آخرت آ گئی کہ جو کچھ ہے تھوڑے دن کا ہے, اس کے بعد میری آزادی ہے اور ہمیشہ کے لیے میں میرے ساتھ نبی کے ساتھ جنت میں رہوں گی بول کے یہ فکر آخرت آ گئی. یہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ضعیفی کو پہنچ گئی. ابو جہل کو خبر ہو گئی ایمان لا لی ہیں, یہ بھی ایمان لائی, اس کا شوہر بھی ایمان لایا, بیٹا بھی ایمان لایا, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لا چکے ہیں. تو اب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان لوگوں کو ایمان سے پلٹائیں, اور ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم لا کر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے بھرے بازار میں
تو نہ صرف یہ پلٹیں گے، ان کے بچے بھی پلٹ جائیں گے، دوسرے ایمان والے بھی ایمان چھوڑ دیں گے. اور آج کا بھی دشمن اسلام وہی کرتا ہے. آج کا بھی دشمن اسلام 18 سال افغانستان میں گھس کے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے باہر نکال رہے ہیں، کوئی حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد مارے کئی معصوموں کو، بہانہ تو بنا کے ٹھیک ہے کوئی ظالم تھا ہوگا، تم اس کی حد تک بدلہ لیتے نا تو ہم بھی بولتے ارے ہو بھائی انہیں غلط کرا تو مجھ سے بدلہ لے لیے. تم تو اس کو بہانہ بنایا، وہ ظالم کو بنا کے کتنے معصوموں کا قتل کرے. عراق میں گھسے، بعد میں سوری بولے، ایک 50 لاکھ کو مار کے، وہاں پہ 5 لاکھ کو 10 لاکھ کو مار کے. تو یہ تو ایک دشمن اس زمانے میں بھی کرا، آج بھی کرتا. لیکن اللہ کا احسان ہے، کلمہ توحید، اتنے گنہگار رہنے کا، ماسک پہنی ہے، کلمہ توحید ہم اتنے گنہگار رہنے کے باوجود بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے نہیں دے رہا. ماشاءاللہ ہمارے نبی کیا وہ کلمہ محمد رسول اللہ کا، ہم اتنے گنہگار مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہماری نبی کی محبت سے ہم کو جڑا کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو وہ آزمائش میں مت ڈالیے جس میں ہم ناکام ہو جائیں، کیونکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ وہ اوقات میں نہیں ہے جو صحابہ جس دور سے اور اوقات میں رہ کر وہ لوگ ایمان کی آزمائشوں کو پورا کرے. اللہ آپ کے پیمانے پہ اتر کے اللہ بغیر آزمائشوں کی ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. ہم کو اس رمضان میں ہمارے دماغ کو سب سے پہلے یہ کھولیے اللہ کہ قرآن ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے فی الوقت. تو یہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بازار میں لے کے آیا اور بازار میں لا کر ان کو نعوذ باللہ برہنہ کرنا شروع کیا. برہنہ ایک پولائٹ ورڈ ہے ننگا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے وہیں پر کھڑے ہیں، بے چین ہو گئے. لیکن رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کافر کوئی بھی حرکت کر لے ہاتھ مت پلٹا کر اٹھانا. تم ہاتھ سے وائلنٹ فورس والا مقابلہ نہیں کرو گے، صبر کرو گے. اور بعض ایسے لوگ جو سیرت سے واقف ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ گاندھی جی کی وہی پالیسی، دشمن کچھ بھی ظلم کرے نان وائلنس از مائی پالیسی، وہ کام کر گئی. اور وہی چیز 1400 سال پہلے گاندھی جی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے ماشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحابہ کو کیا تھا؟ چاہے کچھ بھی ظلم کرے تم صبر کرو اللہ کے لیے، کیونکہ جنت ہے تمہارے لیے. اور صحابہ صبر کر رہے تھے، ماں کو برہنہ کر رہے ہیں. آپ سوچو یہ کیسا لمحہ تھا ہوں گا ان کے لیے، ایک نوجوان صحابی کے لیے. آنکھوں کے سامنے وہ ظلم اپنی ماں پہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی کا قول ہے، بتا دیے کہ ہم کو ہمارے نبی کا قول ماں سے زیادہ اہمیت رکھتا. بھلے ہی میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے میرے ماں کے ہو جائے، اطاعت رسول میرے دامن سے نہ نکلے. خاموش ٹھہرے ہیں، دوڑتے دوڑتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے گئے. بولے یا رسول اللہ آفت آ گئی. کیا ہوا؟ میری ماں کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں بازار میں لا کر، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے دوڑتے وہاں پر پہنچے. ایک باضابطہ تماشا لگا ہوا ہے. اب تو ابو جہل کو اور تیش آ گیا، اچھا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اب تو ان کے سامنے اور کر کے بتانا ہے. اور بی بی سمیہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسکراتا چہرہ ہو گیا. بولے میرے نبی بھی آ گئے اب تو. ماشاءاللہ یہ کیسی تربیت ہے؟ فکر آخرت صحابہ کی کیسی ہے کہ جہاں ذلت دنیا کا کافر دے رہا، جہاں دنیا والے ذلیل کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ تم اسلام پر ہو، تو ان کے سینے پھل گئے، ان کے چہرے مسکراہٹ پہ اتر گئے. وہ لوگ پلٹ کے کافر کو خوش نہیں کرے، کمپرومائز نہیں کرے. تیری حیثیتی کیا ہے؟ کیا کرتا؟ میکسیمم جان لے لیتا نا، اس سے زیادہ کیا کرتا؟ تو آج اگر نہیں بھی لیا تو ہو سکتا 200 سال جیوں گا، پھر بھی جانے کی چاہیے جانا. 500 سال جیوں گا. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہی مرنا ہے. کوئی آج مرے گا، کوئی کل مرے گا. آج کوئی مرا، وہی دعا پڑھ کے آئے نا، آج آپ گئے انشاءاللہ کل میں آپ کو آ کے جوائن ہونے والا ہوں قبر میں آپ کے ساتھ. اتنا ہی ہونے والا ہے. صحابہ اس کے اوپر خوش تھے کہ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اصل حیات کی طرف سفر ہونے والا ہے، اصل زندگی کا سفر اب شروع ہونے والا ہے ہمارے لیے. بی بی سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے کرے ہوئے ہیں یا امی. اللہ اکبر، یہ کیسا لقب ہے؟ وقت کے رسول اے میری ماں بول رہے ہیں، یا امی سمیہ، یا امی اے میری ماں سمیہ. اللہ اکبر. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبر، صبر کر لے، میں جنت دیکھ رہا ہوں تیرے لیے. اللہ اکبر. یہ کیسا ایمان ہوگا صحابہ کا؟ یہ پلٹ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو ٹھیک ہے، پہلے تھوڑا بچاؤ تو صحیح ہم کو. ختم نہیں، صبر کر رہے ہیں کیونکہ نبی کا حکم ہے صبر کرو.
اور ابو جہل بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی تیش میں آ کر ان کی شرمگاہ میں برچھا مار دیتا, زمین پر ٹھپ سے گر گئے. بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگ کبھی سوچو, آپ کی میری ماں کو کبھی کوئی آ کے اسلام کی وجہ سے ایک پچکڑ بھی مار کے گیا؟ کہاں سے ماریں گا؟ ہماری ماں زندگی میں کوشش نہیں کری کسی کو اسلام بتانے کی. انہوں نے کبھی کوشش کری؟ پیدا ہو کے بڑی ہو کے مرنے تک ہمارے ماؤں کا باواؤں کا مقصد خالی کماؤ کماؤ کماؤ, اولاد کو پیدا کرو, کما کما کما. اتنی ہے ہماری فکر پوری, ہماری پوری زندگی اتنی ہے, خالی کماؤ کماؤ کماؤ. بچے ہو گئے تو کما کما کما. دو ہی چیزیں ہیں ہمارے ماں باپ کے پاس, تو کوئی بھی پچکڑ کیوں ماریں گا اس کو؟ لیکن وہاں ایسا نہیں تھا, فکر آخرت پر تھے. ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیچ میں کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات اللہ کے بعد موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مقصد کے ساتھ ہے, ایک پورا پرپس لے کر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے, تم لوگوں کی جانیں جائیں, تمہارے خاندان کٹ جائیں, یہ قرآن دوسروں تک پہنچاؤ, اس کو نافذ کرو. یہ مقصد ہے ان کے سامنے. اور وہ مقصد کو تھامے ہوئے تھے صحابہ اپنے دلوں میں. ماشاءاللہ بی بی سمیہ جیسے زمین پر گری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, سر کو لے کے اپنے مانڈی پر رکھا, صبر کی تلقین کر رہے ہیں. اور بی بی سمیہ پلٹا کر مسکرا کر بول رہی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, سمیہ کو کوئی تکلیف اور رنج نہیں ہے, میں تو خوش ہوں. اگر اس حال میں مروں گی تو آپ نے ہی کہا نا, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اس حال میں اٹھوں گی میدان محشر میں. بولے آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج دنیا کو چپکے ہوئے ہیں ہم لوگ. دنیا عربی جو لفظ ہے, اسی لفظ کے ایک معنی ہے ادنا. ادنا معنی چیپ, ارے بہت گھٹیا بولتے ہیں نا جس کو آپ, گھٹیا, وہ معنی ہے دنیا کے. لفظ دنیا کا معنی ہی وہ ہے. اور عربی زبان میں دنیا کا ادنا جو معنی ہے اس کا ایک اور معنی ہے. ادنا ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو تو لگ سکتی انہیں, لیکن کبھی پکڑے نہیں جاتی. انسان ساری زندگی اس کو پکڑنے کے پیچھے دوڑتا. آپ کے ہاتھ میں مرکیوری رکھ دے تو تھرمومیٹر کی کیسا سلپ ہوتی, آپ پکڑ سکتے, سلپ ہوتی. دنیا اسی کو بولتے. تم کتنی بھی کوشش کر لو, ہاتھ لگ سکتا ہے اس کو تمہارا, تم کو مزے مل سکتے, محل آ جا سکتا, گاڑیاں آ جا سکتی, سب کچھ, لیکن تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. موت کا جھٹکا لے کے نکل گیا سب تمہارے پاس, سب کچھ کھینچ لیا تمہارے پاس سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کا گشت لگاتے تھے, اور اسی گشت کے ساتھ گھوم رہے. اچانک ایک مقام پر دیکھے, ریگستان کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے. جیسا ہمارے پاس یہ لیبرز آتے نا باہر سے آ کے گھروں کے کنسٹرکشن سائٹس, اب جو ہمارے ایریا حیدرآباد سٹی بڑا ہو رہا, آؤٹ اسکرٹس پہ کونوں کونوں میں گھر آ رہے تھے. کہیں آؤٹر رنگ روڈ کے کونے میں ایک چھوٹی جھونپڑی ڈال لے کے, کیونکہ پلاٹنگ چل رہی, کنسٹرکشن کے بڑے کام ہو رہے ہیں, چھوٹی جھونپڑی. ویسا ایک چھوٹی جھونپڑی ہے, ایک خاتون بیٹھ کر کچھ آگ سلگا کر برتن رکھے ہوئے ہیں. جیسا ہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام جو ان کے ساتھ تھے ان کی طرف آگے بڑھے, وہ خاتون بڑی تیز آواز میں بولی, رک جا, اللہ کا خوف کر. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوری سلام کر دیتے, بولتے اے میری بہن, میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا, میں تعجب سے آیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. انہوں رونے لگ گئے, بولے کہ امیر المومنین بن کر عمر بیٹھا ہے, اس کو کیا معلوم کیا حال میں لوگ زندہ ہے. آج کتنے مر رہے ہیں کووڈ سے, اور ہمارے لیڈر فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. عمر ابن خطاب کو کیا بولا جا رہا, یہ امیر المومنین بن کر ہمارا عمر بیٹھا ہے, اس کو کیا معلوم کہ لوگ کیا حال میں. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب بولتے کیا تکلیف میں ہو تم؟ بولے میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, میرے بچوں کو میں تسلی دینے یہ بگونا اس میں بنڈے ڈال کر رکھ دی, بولے تاکہ ان کو تسلی دوں, کچھ پکا رہی ہوں. بچے سو گئے وہ تسلی میں. بولے فوری عمر رضی اللہ عنہ پلٹے, دوڑتے دوڑتے جہاں پہ راشن رکھا ہوا ہوتا تھا, اسٹور رومز ہوتے تھے, بھاگے وہاں پہ. فوری تھیلا اٹھایا, غلام کو بولے کھول, شٹر جو بھی تھا دروازہ کھولا گیا, تھیلا اپنے پیٹ پہ ڈال لیا. غلام بول رہا امیر المومنین میں لے لیتا ہوں. بولے اللہ کی قسم قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا. بولے یہ فکر آخرت ہے میرے بھائی. پیٹ پر تھیلا ڈال کر لائے, دے دیے, وہیں رکے, وہ خاتون پکوان کرے, بچوں کو اٹھائے, کھلائے, اتنی دعائیں دیتے جا رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عمر ابن خطاب ہے.
یہاں تک وہ صحابیہ بول رہے ہیں کاش کہ وہ عمر کے بجائے تم امیر المومنین ہوتے، بول رہے ہیں. اس کے بعد وہ صحابیہ بولتے کہ میں ضرور عمر ابن خطاب سے ملوں گی اور ضرور تمہارا ذکر کروں گی، لیکن تمہارا ذکر کیا کہہ کر کروں؟ عمر کے سامنے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بولے اے میری بہن، جب آپ عمر سے ملنے آؤ گی مجھے وہاں پاؤ گی، بولے آپ عمر کو ضرور میرے بارے میں بتانا، میں وہیں رہوں گا. بولے ماشاءاللہ چلے گئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے لیے بہت چھوٹا وقت تھا ہمارے پاس. یہ چند نصیحتیں اس لیے کیا آج آپ اور میں یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں، گھر تک جاتے یا کووڈ کو اپنے ساتھ لے جاتے نہیں معلوم ہے. اس وقت کب آپ کے گھر میں کون کووڈ سے نکلتا اس وقت نہیں معلوم ہے. ابھی بھی وقت ہے، گڑ گڑا کے توبہ کرو، گڑ گڑا کے. اور وعدہ ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، تم نے کوئی بھی گناہ اپنے نفس پر کیا ہوگا، صبح سے شام تک زنا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، جوا، شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، قتل و غارت گیری کر رہے تھے، کچھ بھی گناہ کر رہے تھے، تو قوم لوط کی حرکت کر رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے. سوچو اور کیا کیا گندگی کر سکتے تم لوگ. میرے بندوں سے بولو کچھ بھی کر رہے تھے وہ لوگ اپنے نفس کے خلاف، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے بولو میری رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کچھ بھی انہوں نے کیا ہے جس دن میرا بندہ میرے کو پلٹ کے پکارے گا سچے دل سے سب معاف کر دوں گا اس کے لیے. یہ رحمت کا مہینہ ہے، توبہ کا ہے، استغفار کا مہینہ ہے. جتنے دن بچے ہوئے ہیں ہم پتہ نہیں آپ پھر کب کس دن ایک خبر آ جائے کہ چلیے لاک ڈاؤن پورے گھر میں بیٹھ جاؤ. جتنا بھی موقع ملا احتیاط کریے. بعض لوگ معتبری کر رہے ہیں، ارے کووڈ ہے ہی نہیں بول رہے ہیں، یہ سب دیوانی باتیں ہیں. پہلی لہر کے بعد اب دوسری لہر عقل دلا دی ان لوگوں کو بھی، ارے ہے رے کووڈ بول رہے ہیں. آپ لوگ بھی احتیاط کریے، معصوم بچوں کے ساتھ احتیاط کرائیے. تراویح کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، حالات کے حساب سے سمجھیے، اپنے اپنے گھروں میں تراویح ادا کیجیے. کوئی حدیث کے اندر نہیں آیا کہ نماز تراویح میں ایک پورا قرآن ختم ہونا ضروری ہے. چھوٹے سورے جو آپ کو یاد ہیں، یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھہر کر ایک بار اپنے گھروں کے اندر بھی کچھ آباد کریں. گھر کو جہاں صبح سے شام تک ناچ گانے، ابھی تک پتہ نہیں کیا کیا چلتا تھا، سب کے گھروں میں نہیں بول رہا ہوں، جہاں بھی ہوتا تھا، یہ ایک موقع ہے. آپ امامت کریے، جتنے آپ کو چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہیں پڑھائیے، قرآن سے جڑیے. آپ اگر قرآن کھول کر پڑھ کے ترجمہ ایسا پڑھنے میں بور ہو رہے ہیں، آپ کو عادت نہیں ہے اس کی، تو آج کتنا آسان ہے. قرآن کے ترجمے MP4 MP3 آڈیو میں، ویڈیو میں، ہر جگہ آج اویلیبل ہے. کانوں میں لگا کے ترجمہ تو سنو نا بھائی، لیٹے لیٹے سنو، بیٹھے بیٹھے سنو، سنو تو صحیح رب کیا مطالبہ کر رہا ہم سے. کب تک غافل رہیں گے؟ صحابہ ایسے نہیں تھے میرے بھائی. میں جیسا بتایا اس کے پہلے بھی، محسن العباد حفظہ اللہ 40-45 سال سے جو مسجد نبوی میں احادیث پر درس دے رہے ہیں، ان سے ایک نوجوان نے پوچھ لیا کہ شیخ صحابہ قرآن سے کیسی محبت کرتے تھے؟ کیا بولے وہ پلٹا کر؟ تم لوگ اپنے ہاتھ میں موبائل صبح سے شام تک کتنی دیر رکھتے؟ بولے نیند میں سے اٹھتے موبائل لیتے، سونے کے وقت پہ موبائل بازو رکھتے، صبح سے شام تک صحابہ سینے سے قرآن کو ایسا لگا کے پھرتے تھے. آپ کو ایک اور زبردست آپ لوگوں کے لیے بہترین ایک سولوشن دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں گے آپ لوگ کتنے اپلائی کرتے ہیں اس کو، ایک بار کوشش کرو اس کے اوپر. آپ لوگ دماغ بنا لو، کوئی بھی چیز کا میرے کو سوال آیا میری زندگی سے ریلیٹڈ، میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں، انجینئرنگ میں جاب آیا، یہ جاب میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں قرآن کیا بول رہا ہوں، یہ چیلنج لے کے چلو اپنے اوپر. آپ لوگ کچھ بھی سوال آپ کو گھر میں آیا، میرے کو بہت مشکل ہے اس وقت، اب میرے کو اگر جاب ملنا ہے تو کیا کرنا، قرآن میرے کو کیا کرو بول رہا ہوں. آپ لوگ ایک پریکٹس بنائیے ہر چیز کو قرآن میں ڈھونڈنے کی. اب قرآن آپ کو وپرو میں جا کے جاب کرو، گوگل میں کرو نہیں بولتا. جاب نہیں آیا، مل رہا نہیں میری سہولت سے، اب میرے کو کیا کرنا ہے، قرآن کھولو. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتے تیرا رازق میں ہوں، قادر میں ہوں، تیرے اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ تیرے کو انہیں بٹھا کے دے سکتا. آپ کا ایمان سٹرونگ ہو گیا، ارے گوگل کی ایسی کی تیسی دیں گے انٹرویو، دینے والے اللہ ہے، میرے مقدر میں وہاں اچھا ہے، وہاں ملتا نہیں ہے، نہیں ملتا، اطمینان ہوتا. آپ کو اس کو کھولو تو صحیح ہے ایک بار. جب آپ اس کو نہیں کھولتے نا، گوگل آپ کا ابا بھی بن جاتا، پپا بھی بن جاتا، انہیں جو اس کے بعد معبود بھی بن جاتا اس کا. انہیں ہے تو میں ہوں. بس ہمارے وفادار نوکر آ رہے تھے نا مالکوں کے، سرکاری مسلمان ملک ایک بک ہے، باضابطہ بک ہے، اس میں بتایا گیا
جتنے بھی مسلمان ہیں یہاں پہ گورنمنٹ جاب کرے, یہ لوگ قوم کی خدمت, دین کی خدمت کدھر کچ کر دیے, خالی سرکار ان کا معبود بن کے رہ گئی اس کے بعد, کیونکہ سرکار دی بھائی حکومت ایمانداری سے کرنا ہے, پوری ایمانداری یہیں چاہ گئی. اللہ پیدا کر کے, مسلمان پیدا کر کے چھوڑے, کبھی اللہ کا تصور نہیں آیا ان کے دماغوں میں, سوال ہے نا. تو اپنے گھروں میں ہر چیز کے لیے ایک بار قرآن کھولنا شروع کرو آپ لوگ, ایک بار اس سے جڑ جاؤ, آپ لوگ دیکھو کہ پھر آپ لوگوں کی زندگی کو اللہ کیسے بدل کے رکھ دیتے ہیں. دنیا آپ کو یہ بتا دے گی اس کے بعد کہ دنیا آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. جس دن آپ اس سے جڑ گئے, یہ سب سے بڑی طاقت اور ہتھیار ہے آپ کا, یہ سب سے بڑی دوا ہے ہر بیماری سے بچنے کی انشاءاللہ. اور استغفار کا ماحول ہے, خوب استغفار کیجئے. بیان کو سورہ توبہ سے شروع کرا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. سب سے سچے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اس امت میں ہم سب ان کے طریقے پہ آ جائیں گے تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.